کے اطباء ہیں، ان کا وجود ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک اللہ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا کر، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب لوگ اللہ عالم کو نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنا جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہاں تو علماء ہیں تب بھی لوگ جاہلوں کو سردار بنا رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر، فلاں مفکر، فلاں سید قطب، عالم نہیں ہے۔ انبیاء کی توہین، عقائد کا انکار، اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد دلائل کے خلاف۔ مرزا صاحب ایک ہیں جو میں مانتا ہوں یہودیوں اور رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے جھوٹ اور تضادات سامنے ہیں۔ صحابہ کرام کے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد کو رد کر رہے ہیں، اس کے خلاف باتیں تاریخی روایت کی بنیاد پر متشابہات کو، محکم کو چھوڑ کر متشابہات اختیار کر کے ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان یہ سمجھنے لگا کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ان کے خامنے تھے، امیر معاویہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابہ، اور یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ، ان کو گالی دی جائے، ان سے نفرت کی جائے، یہ ایمان ہے۔ یہ رافضیت ہمارے یہاں پھیلائی جا رہی ہے اور لوگ، ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری پیشانی پہ بل نہیں آ رہا، ہم وجہ نہیں جان رہے ہیں، اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم دین اپنے بچوں کو سکھانے کا انتظام کیا ہی نہیں، مسجد سے ان کو جوڑا ہی نہیں، قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر عقیدے اور منہج کو سکھایا ہی نہیں۔ اس لیے ہر چیخنے چلانے والا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک آدمی جو ہے جذباتی بات کرتا ہے، ہمارا نوجوان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ چاہے بکواس کرتا ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا دین کے بارے میں۔ آج سوال کر رہے ہیں بردرز وغیرہ، دیکھیے کیسے الٹے سیدھے جوابات دے رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ ہدی، آج کے بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں، دین کے معاملے میں حلال حرام میں بولنے سے احتیاط برتتے ہیں، اور یہ دڑا دڑ سوال کا جواب دیتے ہیں، یہ جہالت ہے ان کی۔ تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے سوال پوچھا جائے گا، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے فتویٰ۔ اگر کسی مولوی کا فتویٰ پڑھ کے جواب دے رہا ہے تو یہ علم سے فتویٰ دینا نہیں ہے۔ ہاں، ایک حنفی اپنی حنفی کتب سے، ایک شافعی اپنی شافعی کی فقہ کی کتابوں سے فتویٰ دے رہا ہے تو یہ علم سے فتویٰ دینا نہیں ہے۔ قرآن حدیث کے دلائل کو سمجھ کر، حالات اور واقعے کو جان کر، اس کا انطباق صحیح انداز میں کرنے کی صلاحیت رکھنے کے بعد اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو یہ علم سے فتویٰ دے رہا ہے، دلیل کی بنیاد پر۔ تو یہ جتنے ہیں جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں، فضلوا واضلوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں نتیجہ کیا نکلا کہ علماء کی کمی یا علم کا نہ ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے فتنے ابھرتے ہیں۔ قیامت کی نشانی ہے، اور علم کے نہ ہونے سے فتنے۔ آپ اپنے بچے کو مسجد میں بھیجیے، ہمارے یہاں پرانے آئے انتظام ہوتا تھا، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ آج ہماری اسکولوں میں یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ٹریک پر اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی تک، تیونس میں، عالم اسلام میں، امریکہ اور ان کے لوگ جو ہے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کالجز میں ان کے بنائے ہوئے نصاب کو شامل کیا جائے، جو اسلامی مزاج کی بجائے جدیدیت کا مزاج دے ہوئے، نام مسلمان کا ہو لیکن تحقیق کے نام پر جو ہے وہ اسلام کے خلاف باتیں کرے، حجاب کے خلاف باتیں کرے، شادی کئی متعدد ازدواج کے خلاف اعتراض کریں، اسلامی عورت کے متعلق جو ہے وہ یہ لوگوں میں پھیلائیں کہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ دنیا میں اسلام سے زیادہ بہترین، فطری، ہر حقدار کو حق دینے والا کوئی دین ہے ہی نہیں۔ غیر مسلم عورتیں، یورپ اور امریکہ کی عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، اور مسلمان عورتیں مرتد ہو رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تجربے سے گزر کر انہوں نے دیکھا کہ یہاں عذاب علیم ہے، سماج اور معاشرے میں ان کے یہاں چمک دمک کے پیچھے انتہائی اندھیری دنیا ہے، اور یہاں ہم کو لگتا ہے کہ یہ پردہ، یہ جو تکلیف اور پریشانی ہے، اس کے پیچھے اگر ہم ادھر جائیں گے تو ہم کو بڑی کشادگی اور اچھائیاں نظر آئے گی۔ یہ دھوکہ علم صحیح کے نہ ہونے کی وجہ سے، مرعوبیت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کو امتحان نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اور ساری چیزوں کی جڑ بنیاد علم کا نہ ہونا، جہالت کا عام ہونا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کے مسجد مدرسے میں امام صاحب اور مولوی صاحب آپ کو قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں نا، آپ اس کو معمولی مت سمجھیے۔ کروڑوں خرچ کریں آپ، ڈاکٹر بنانے کے لیے کئی لاکھ دیتے ہیں نا ڈونیشن، اس کے مقابلے میں اگر آپ عقیدہ توحید، آخرت،
سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو مولوی صاحب کو اگر کروڑ دے تو کم ہے، نہ آپ دیں گے نہ وہ لیں گے، اور آپ دے بھی نہیں سکتے، اس کا کوئی مول نہیں ہے. میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس کی قیمت ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم خود جاہل ہیں. ہاں میں نے بتایا ہمارے اسلاف علم کی قدر و قیمت جانتے تھے، سفر کرتے تھے، انبیاء دعا کرتے تھے. ہم قرآن حدیث کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یہاں مکاتب ختم ہو گئے مسجدوں میں، علماء رکھیے. میں تو ابھی جگہ جگہ کہہ رہا ہوں، سعودی عرب وغیرہ میں یہ اہتمام ہے کہ بار علماء کو مسجد جتنی وہاں حکومت کے زیر انتظام مساجد ہیں، ہر جگہ علماء کا انتظام ہے جو کتابیں پڑھاتے ہیں، دروس مستقل. آپ کو وہاں کے عوام میں آدھے عالم ملیں گے. وہاں کا نوجوان اس طرح سے کوئی مرزا پیدا ہو گیا، کوئی غامدی آ گیا، اس کے پیچھے بھاگنے لگے، ڈاکٹر اسرار کی بکواس سن کر اس کے پیچھے چلنے لگے. یہ وہاں کے نوجوانوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں علم کی بنیاد بچپن سے فراہم کی جاتی ہے. مسجد کو درسگاہ بنایا گیا ہے، علماء سے عوام کا رابطہ جوڑا گیا ہے. علماء اور عوام میں ایک انقطاع نہیں ہے. یہود و نصارہ کی سازش کے تحت عوام کو ہمارے یہاں یہ پھیلایا جاتا ہے. یہ تحریکی حضرات یہ کہتے ہیں علماء نے دین کو برباد کیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بزدل ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ حالات اور واقعات کے حقائق کو نہیں جانتے. سب جھوٹ ہے. اس پر کتابیں لکھی ہے لوگوں نے کہ سازشیں کیسی ہو رہی ہے، کس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے، اور علماء سے عوام کو کس طرح دور. اور وہ کہتے ہیں یورپ اور امریکہ کے یہود و نصارہ کی یہ اسٹڈی ہے کہ اگر مسلمان نئی نسل کو، اگلی نسل کو اپنے قابو میں کرنا ہے تو دین سے دور کرو، قرآن و حدیث سے دور کرو. اور قرآن و حدیث سے دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علماء سے، مدارس سے دور کرو. یہ بہت بڑی بات اور تفصیل کو میں نے شارٹ میں بیان کیا. لہذا میں یہ نتیجے کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ فتنے جو امڑ کر آ رہے ہیں، یہ دین کے علم کو نہ سکھانے کی وجہ سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے علوم کی میں برائی بیان کر رہا ہوں. یہ ایک اقتباس ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت کچھ باقی ہے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے اقتباس کا اختصار کے ساتھ ایک پیج ہے اور اس کو بہت مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نفع بخش علوم کو سیکھنے کا حکم دیا. تمام نفع بخش، جو نفع بخش نہیں ہے وہ حرام ہے. جیسے جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، کروانا حرام ہے، کفر ہے، مفید نہیں ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، شیطان سے استمداد ہوتا ہے. تو کہا جتنے فائدے مند علوم ہیں ان کے سیکھنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ دعا مانگے. اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے کہ علم نافع میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور خاص طور سے وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا قرآن و سنت کی شکل میں، اس کو سیکھنے کا علم اور حکمت کو، جو اپنے اندر تمام مفید چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے، دنیا اور آخرت کے فائدوں کو سمیٹے ہوئے ہے. اور اس کے سیکھنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی بلندی ملے گی اور آخرت میں بھی. اور جو شخص دین کا علم سیکھے گا وہ دنیا میں بھی سردار بنے گا، آخرت میں بھی اس کو اونچا مقام ملے گا. نوجوان سرداری چاہتے ہیں تو قرآن حدیث سیکھیے، اس کی عادت ملے گی. کہا اور یہی علم دین سیکھنے والے ائمہ بنیں گے، ان کے پیچھے لوگ چلیں گے اور ان کے طریقے پر لوگ جو ہے طریقے کو اپنا راستہ بنائیں گے. چنانچہ علم کی فضیلت اور اس کی بلندی کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ کتنا اعلیٰ مقام ہے. ہم ان کو مختصر میں بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اور جتنے بھی افعال، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے جتنے بھی افعال ہیں، اقوال ہیں، عقائد ہیں، افکار ہیں، ارادے ہیں، وہ صحیح ہیں یا غلط، قابل قبول ہیں یا قابل رد، اچھے ہیں یا برے، اس کا انحصار علم پر ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ سنت ہے یا بدعت ہے، شرک ہے یا توحید ہے، اللہ کے یہاں قبول ہونے والا ہے یا نہیں ہے. علم سے پتہ چلے گا کن اعمال سے ہم کو کمال ملے گا، کن اعمال سے ہم کو ہمارے عمل میں کمی یا خرابی پیدا ہوگی، ہمارا عقیدہ بگڑ جائے گا. اس کی بھی جانکاری علم سے ہی ہوگی. کہا کہ وَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ فِي الصُّدُورِ، یہ علم سینے کا نور ہے. وَحَيَاةٌ لِلْقُلُوبِ، دلوں کی زندگی ہے. ہاں، ہمارے لیے کھانا پینا جسم کی غذا ہے، علم جو ہے وہ دل اور روح کی غذا ہے. اسی کے ذریعے سے یہ جو 2-3 جملے ہیں میں یہ بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جو اب بولنے جا رہا ہوں، کہ اسی علم کی وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. آپ کو صحیح علم جب ہوگا تو آپ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کا حق جانیں گے، دنیا میں آنے کا مقصد جانیں گے، اس کو اہمیت دیں گے. اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جتنے شرک کر رہے ہیں دنیا میں، وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، وہ اللہ کی معرفت سے، صحیح علم سے محروم ہے. ہاں، اللہ کے اسماء و صفات کا علم دنیا کی سب سے لذیذ نعمت، سلف نے کہا.
ہاں جو نہیں جانتا وہ دنیا کا بہت بڑا مسکین اور محروم ہے. سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے, اللہ کے اسماء و صفات کا علم نہیں ہے, تو آپ سب سے لذیذ نعمت سے محروم ہیں. تو اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اسی کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. صحیح عبادت آپ کب کریں گے؟ جب علم حاصل کریں گے. نماز کی بہت فضیلت آپ نے بیان کی. ہمارے کچھ لوگ فضائل پہ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اگر مسائل نہیں معلوم ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھی جائے, تو آپ کو فضیلت ملے گی کیا؟ تو علم حاصل کیجئے, تب آپ صحیح عبادت بھی کریں گے. اسی کے ذریعے سے حلال حرام, صحیح غلط, پاکیزہ اور خبیث کے درمیان, نیک اور بد کے درمیان, اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان فرق معلوم پڑتا ہے. اسی طریقے سے علم کے ذریعے سے جو بری صفات ہیں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. جو آپ کے کمالات میں کمی ہے اس خلل کو دور کیا جا سکتا ہے, اور آپ کے عمل کی اصلاح کی جا سکتی ہے. دنیا اور آخرت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسی کے ذریعے سے جو ہے ہمارے سماج میں, معاشرے میں, گھر میں, ہمارے اخلاق کردار میں جو نقص ہے, خامیاں ہیں, ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. یہ علم دین رسول کی میراث ہے, اور علماء انبیاء کے وارثین ہیں, اور انبیاء نے علم کو کا وارث بنایا. جو شخص اس علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کر لیا. اور اگر علم نہیں ہوتا تو دنیا کے لوگ جانوروں کی طرح ہوتے. اور لوگوں کو شیخ کہتے ہیں علم دین کی حاجت کھانے پینے سے بڑھ کر ہے. آپ اپنے بچوں کو موبائل دے دینا, کھانا پینا, کھلونا دے دینا زیادہ اہم سمجھتے ہیں. اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ مسجد بھیج کر اس کو توحید سکھائیے, دین سکھائیے, قرآن. ہمارے پرانے علماء کا طریقہ تھا کہ بچوں کو کون سی تعلیم دینا ضروری ہے. علامہ ابن خلدون لکھا, جس کو یورپ والے بہت مانتے ہیں شہریت کے اعتبار سے, لیکن اسلامیت کے اعتبار سے انہوں نے جو بیان کیا کہ بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھایا جائے, کچھ حصہ ضرور یاد کرایا جائے, پھر دین کی بنیادی تعلیمات جس میں خاص طور سے عقیدہ وغیرہ سکھایا جائے, اس کے بعد آگے بڑھایا جائے. آپ مکتب اور اس کو سکھا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب دین کی بنیاد بن جائے تو آپ اسے عالم دین بناتے ہیں یا ڈاکٹر, انجینئر یا کچھ بھی بناتے ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن بنیاد آپ کی یہ ہونی چاہیے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا. آپ اپنے بچے کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اگر آپ مٹھائی دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, 1 لاکھ کا موبائل خرید کر دے دیا, اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سا پروگرام دیکھ رہا ہے, کس سے متاثر ہو رہا ہے, اس کے عقیدہ توحید کی فکر نہیں ہے, قرآن نہیں سکھایا, تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں, اپنے بچے کے دشمن ہیں. اگر علم نہیں ہوتا تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے. آخری بات کہ علوم نافعہ کیا ہیں, کون سا علم نافع ہے؟ تو شریعت کے علوم, اور وہ علوم جو شریعت کے لیے مفید ہو. اب اس کے علاوہ وہ علوم جو مسلمانوں کے کو مضبوطی عطا کرے, ہاں وہ سائنس ٹیکنالوجی کے ہوں. مسلم حکومت ہو تو اس میں جو ہے اس کی قوت اور طاقت بڑھانے کے لیے اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و رباط الخیل والی آیت کے مطابق جو ہتھیاروں کا انتظام اور دوسری چیزیں, یہ بھی, اور جیسے جس کی جیسی ضرورت ہے, اب ایک بیمار کا علاج کرنے کے لیے ضرورت ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہے, تو سارے علوم جو مفید ہیں اس کی اپنی اپنی اہمیت ہے. لیکن تمام دنیا میں جو علوم ہیں اسی علم کی وجہ سے انسان کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. ہاں آدم کو سجدہ کروایا, فرشتوں کو وہ موقع نہیں ہے بولنے کا, اسی علم کی وجہ سے ملا ہے. دنیا کے سارے مفید علوم کی اہمیت ہے. سارے علوم میں سب سے زیادہ اہم علم دین ہے. علم دین میں سب سے زیادہ اہم علم عقیدہ اور منہج ہے. اگر اس سے آپ اور ہم محروم ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی سب سے اہم چیز سے ابھی ہم بہت دور ہیں. اللہ رب العالمین اس سب سے اہم نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس علم کو سیکھنے, سکھانے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اس کی برکت سے آج مسلمانوں کی جو بری حالت ہے اس کی سدھار, اور اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کا حقدار ہمیں بنا دے رب العالمین, اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم.